بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں۔ اگین سٹوریز بہت اہم ہیں۔ پہلی سٹوری یہ ہے کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جنگ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ بہت نئی نئی وجوہات سامنے آ رہی ہیں اور اب جناب پیپلز پارٹی نے ایک نئے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے ہیں نئے انداز میں۔ وہ کیا ہیں بتاؤں گا۔ اور دوسرا ریاست مدینہ میں جی میں انورٹڈ کاماز والی ریاست مدینہ کہہ رہا ہوں۔ ریاست مدینہ میں شراب کا لائسنس، اس پہ بڑا آج جو ہے نا آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہوگا تبصرہ، بلکہ پہلے ہی میں اسی پر بات کر لیتا ہوں جناب۔ چائنا کی ایک کمپنی کو شراب کا لائسنس دیا گیا، شراب کا کارخانہ تیار ہے جناب، ہب میں تیار ہو گیا، بلکہ فعال ہے، ٹھیک ہے۔ شراب جناب پیدا کی جا رہی ہے، بیچی جا رہی ہے، اور خیر انہوں نے تو کہا ہے کہ وہ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ چائنیز جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہے، اور اس مد میں وفاقی اور بلوچستان حکومت کو ایک بہت بڑی رقم مل رہی ہے ٹیکس کی مد میں۔ اور جناب علی محمد خان صاحب جو حکومت کے معاف کیجیے گا وزیر بھی ہیں، وہ بھی جناب تڑپ اٹھے اور انہوں نے بھی اپنی حکومت پہ تنقید کرنا شروع کر دی اور کہا کہ جناب کہ یہ کیا ہے کہ بھائی ریاست مدینہ میں شراب کا کارخانہ بن گیا۔ خیر اس پہ میں کوئی اس طرح کی نہ کوئی طنز کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ایک چیز کچھ پاکستانیوں کے جذبات پہ نا بڑا ایک حیرت ہوتی ہے، پاکستانی قوم کی جذبات پہ۔ میں عام طور پہ آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل ویلاگ کرتا ہوں، تو یہ اس قسم کا ویلاگ ہو سکتا ہے بڑا پاپولر ہو اور بڑی تنقید بھی ہو، لیکن میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ چلیں یہ تو ایک شراب کا کارخانہ، اور چائنا نے اور کسی نے کہا کہ جناب چائنا نے سی پیک کی آڑ میں پتہ نہیں کیا کیا بنانا شروع کر دیا، کسی نے کیا بولا، سراج الحق صاحب نے بھی تنقید کی وغیرہ، لیکن مجھے بڑی ایک ہنسی آئی بڑی۔ میں ازراہ تفنن جو ہے نا، اور ایک تو ازراہ تفنن اور ازراہ تعجب بھی، ٹھیک ہے نا، اور وہ یہ ہے کہ میں عام طور پہ ٹائم ہوتا کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، اور ہم جو ہے نا صحافی ہیں اور پولیٹیکل انالیسس کرتے ہیں اور سیاست اور صحافت اور بس یہی ہمارا وہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ کبھی کبھار نا وہ گھر میں بچے میسز وغیرہ وہ ڈرامہ لگا کے تو ہماری بھی نظر پڑ جاتی ہے، تو میں نے اس دن ٹویٹ بھی کیا کہ ایک پاکستانی ڈرامہ، اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا چینل کا جان بوجھ کے، پاکستانی ڈرامہ جس میں شراب پی جا رہی ہے جناب، ٹھیک ہے، اور جیسے وہ نہیں ہوتا سگریٹ کے اشتہار کے بعد جناب ایک چلانا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، تو اسی طریقے سے ساتھ ساتھ شراب پی جا رہی ہے، اور ایک مرد اور ایک خاتون شراب پی رہے ہیں، وہ جام بھی ٹکرا رہے ہیں، اور اوپر جو ہے نا ایک چل رہا ہے، ٹیگ چل رہا ہے، ایک لائن چل رہی ہے کہ شراب نوشی حرام ہے۔ اب میں حیران ہوا، میں نے کہا یار ریاست مدینہ، تو جہاں میں اب اس وجہ سے ذکر کرنا اس کا میں نے مناسب سمجھا، اور ازراہ تفنن بھی اور ازراہ تعجب بھی، کہ میں نے کہا جب پاکستانی ڈرامے جو پاکستانیوں کے گھروں میں دیکھے جا رہے ہیں وہاں پہ یہ عالم ہے کہ شراب پی جا رہی ہے، اور ساتھ ایک وہ نہ تو جیسے گھنگلوں سے مٹی جھاڑنا، ٹھیک ہے نا، وہ گھنگلوں سے مٹی جھاڑنے کے مترادف انہوں نے ایک لائن لگا دی کہ شراب پینا حرام ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم اس چیز کا رونا روئیں کہ جناب فلاں وہاں جو ہے نا چائنا کا کارخانہ بن گیا شراب کا اور اس کو لائسنس مل گیا۔ بھئی پہلے اس کا تو ارینجمنٹ کرو کہ جو آپ کے گھر میں آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں، ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے، آپ کا بیٹا دیکھ رہا ہے، آپ کی بیٹی دیکھ رہی ہے، لیکن اس میں جو ہے نا معاف کیجیے گا اس میں بھی جو ہے نا اس طریقے سے شراب پی کے آگے ایک لائن لکھ دینا کہ شراب پینا حرام ہے۔ تو بس یہ ہم ایسی قوم ہے جناب، یہ ایسے ہی چلتا۔ آج ہیں اگلی خبر پہ وہ زیادہ اہم ہے، اور اس میں وہ ہے جناب کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کیا کیا صورتحال ہے اور کیوں اتنی جنگ شدید ہو رہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے کچھ باتیں کی جو کہ باتیں ناگوار گزریں نون لیگ کو بھی، اور پھر زرداری صاحب پرسنل اٹیک پہ آ گئے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب زرداری صاحب نے فون کیا نواز شریف صاحب کو لندن میں اور کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے،
تو انہوں نے آگے سے فون سنا نہیں، وہ سنا اسحاق ڈار صاحب نے، ٹھیک ہے نا۔ تو زرداری صاحب نے کچھ باتیں کی کہ جناب ان تک پہنچائیں اور مجھے جواب ان سے لے کے دیں، تو انہوں نے کہا جی میں کیسے کر سکتا ہوں، یا میں کیسے اس کا آپ کو مطلب آن سپاٹ جواب دے سکتا ہوں۔ تو بہرحال ان کو بہت مومائنڈ کر گئے، اور پھر اس کے بعد اس سے آنورڈ پھر وہ جنگ لفظی بھی شروع ہو گئی۔ لیکن اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس دوران پوری کوشش کی گئی، جو کہ کوشش آج تک جاری ہے، اور وہ کوشش ناکام ہو رہی ہے، اور وہی کوشش جس کا مریم نواز صاحبہ نے لاہور ہائی کورٹ سے باہر تذکرہ بھی کیا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ ان ہاؤس چینج پنجاب میں لائیں اور پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، اور وہ 2 منٹ کا کام ہے، عثمان بزدار کی یعنی وسیم اکرم پلاس کی چھٹی ہو جائے گی، اور جب وہاں ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ صرف وفاق میں اور خیبر پختونخوا میں حکومت ہوگی۔ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اگر ایک مورے کو ہٹا کے دوسرے مورے، یہ ان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ الفاظ سے، کہ اگر ہم نے کنٹرول ٹاور کے ایک مورے کو ہٹا کے دوسرے مورے کو ہی لانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کے فائدہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد جناب پیپلز پارٹی نے نئے پتے ڈالنے شروع کر دیے، معاف کیجیے گا، اور وہ نئے پتے یہ کہ انہوں نے بجائے یعنی مریم نواز صاحبہ کے، اب وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب سے انہوں نے جناب رابطے بڑھانے شروع کر دیے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ ہی عرصے میں حمزہ شہباز صاحب سے ملاقات بھی ہو بلاول صاحب کی، اور اگلے کسی سربراہی اجلاس میں وہ اس کو تجویز بھی دیں کہ سربراہی کمیٹی میں حمزہ شہباز صاحب کو بھی شامل کر لیا جائے پی ڈی ایم کا۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب نہیں چاہیں گے، چاہے کچھ بھی ہو، کوئی پتے بھی ہوں، کنٹرول ٹاور پیپلز پارٹی مل جل کے ڈالے، کچھ بھی ہو، جو کراؤڈ پولر ہے، جو ووٹ ہے، جو کہ اس وقت پارلیمنٹ، کیونکہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ چاہے وہ ایم پی اے ہو، چاہے وہ ایم این اے ہو، خواجہ آصف تک کے بندے نے نہیں بگاڑی، اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے الیکشن میں مجھے نواز شریف صاحب نے ٹکٹ نہ دیا اور مریم نواز صاحبہ نے میرا پتہ کاٹ دیا، تو پھر میرا تو خیر سے گل ہو گیا نا، میں تو ٹھیک ہے۔ یہاں تک حالات ہیں، کیونکہ پنجاب میں جو سرویز آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ جس کو بھی ٹکٹ، اس ایسے تو نہیں کہا نا مریم نواز صاحبہ نے کہ جو الیکٹیبلز ہیں، جو لوٹے ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کہ جو اس بنیاد پہ آتے تھے کہ جناب ہم تو الیکٹیبلز ہیں۔ نئے جو سرویز آ رہے ہیں اس میں وہی بات ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے کسی کھمبے کو بھی ووٹ دے دیا، اپنا ٹکٹ دے دیا، کسی درخت کو بھی دے دیا، وہ بھی جیت جائے گا۔ یہ سرویز صرف نون لیگ کے نہیں آ رہے، یہ سرویز نیوٹرل بھی آ رہے ہیں، اور یہ سرویز کچھ نیوٹرل ایسے آ رہے ہیں، کچھ اوپن ہیں اور کچھ خفیہ بھی سرویز ہیں۔ جی ہاں، ان خفیہ سرویز کے بھی رزلٹ ایسے آ رہے ہیں۔ تو کچھ بھی آپ کر لیں بھائی، ان کا جو ایک عرصے سے پورا ایک 30-40 سال سے کہ کسی طریقے سے شہباز شریف کے مفاہمتی بیانیے کو الگ کر کے ان کی ایک بغاوت کرا دی جائے نواز شریف سے، کامیاب ہوئی ہے؟ اب تک نہیں ہوئی نا۔ سیم وہی صورتحال ہے مریم نواز میں بھی اور حمزہ شہباز میں۔ ہو سکتا ہے ان میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے ان کے گھر میں اختلاف ہو سکتا ہے ان کی سیاست میں اختلاف ہو، ان کی طرز سیاست میں اختلاف ہو، وہ میڈیا پہ آ کے بھی ایک دوسرے سے اختلاف کر چکے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے، ان کو اپنے مفادات کا پتہ ہے کہ کس طریقے سے کس کا ووٹ ہے، ووٹ بینک کس کا ہے، کراؤڈ پولر کون ہے، ایڈمنسٹریٹر کون ہے، اور ان کو نہیں پتا کہ اگر ہم نے راہیں جدا کی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چند دنوں کے لیے یا چند مہینوں یا چند سالوں کے لیے تو کوئی کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہم جو ہے نا کوئی اقتدار پہ، اس کے بعد ہمارا شرادہ بکھر جائے گا۔ بھائی ہر کوئی اپنے حساب سے بڑا سیانہ ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے بڑا عقل مند ہے، اس کو پتہ ہے۔ تو یہ تو پتہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی دانہ ڈال رہی ہے اور یہ جو پتہ ہو رہا ہے، اب نواز شریف صاحب نے کیوں کہا ہے؟ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کنٹرول ٹاور کے ایک مورے کو ہٹا کے دوسرے مورے کو لا کے بٹھا دیا جائے، کیونکہ ان کو شک ہے، شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ اگر پرویز الہی اور پیپلز پارٹی مل کے ہم نے ان کا ساتھ دیا اور اس طریقے سے، تو انہوں نے نون لیگ کا پتہ کاٹنا شروع کر دینا ہے پنجاب میں۔ بالکل ایسے ہی ہے جناب، اور وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کسی طریقے سے حمزہ شہباز کو سامنے لائیں، اور اب وہ دوسرا ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دانہ ڈالنا شروع کر دیا ہے نا
کہ دیکھیں جی ہم تو حمزہ شہباز کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن مریم نواز صاحبہ تیار نہیں ہیں. بھائی وہ ان کے بھی بہت ہی ایک پرمغز قسم کی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس میں کیا ہوگا، لیکن جو فائنل فیصلہ ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہوگا. اور وہ اگر انہوں نے سوچا کہ ان کو کوئی اس میں مفاد ہے، کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آخری جو سال 1.5 سال 2 سال ہیں پاکستانی قوم کی تو میموری اس طرح سے شارٹ ہے نا کہ اگر یہ مہنگائی اور یہ ساری چیزیں کنٹرول نہ ہوئیں تو پھر لوگ بھول جائیں گے کہ یہ 3 سال پی ٹی آئی والے وہ آخر پہ وہی کہیں گے کہ یہاں پہ یہ ان سے بھی کنٹرول نہیں ہوئی. تو نواز شریف صاحب کی اس وقت سب سے زیادہ کوشش ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ الیکشن نئے کروائیں تاکہ ایک نیا مینڈیٹ آئے، ایک نئے مینڈیٹ کے تحت چاہے بھلے وہ پھر پنجاب میں حمزہ شہباز کو بنا دیں یا کسی اور کو بنا دیں یا مرکز میں مریم نواز صاحبہ کو بنا دیں یا شاید خاقان عباسی صاحب کو دوبارہ یا کچھ بھی ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ ایک نیا آنا چاہیے. تو اب یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو کہ کیونکہ جو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے نا وہ تو خیر گل ہو گیا ہے نا، اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس میں ایک نئی روح کیسے پھونکی جاتی ہے. مولانا صاحب اور نون لیگ مل کے کیا پی ڈی ایم کو اس قابل بنا سکتے ہیں اور وہ اگر لانگ مارچ کرتے ہیں تو اپنے بل بوتے پر دھرنا دے سکتے ہیں، وہ یہ اس چیز پر سوچا جا رہا ہے نا. باقی یہ پنجاب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انتہائی مشکل میں ہے کنٹرول ٹاور. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نون لیگ کے بغیر وہ پلان جو ہے نا ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا. وہ پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا نون لیگ کے بغیر کہ کسی طریقے سے جو ہے نا وسیم اکرم پلس کو ہٹائیں. اور اگر وہ نون لیگ کے بغیر پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا اور وہ پلان نواز شریف صاحب کے یا مریم نواز صاحبہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اب بڑی مشکل، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ 370 کے ایوان میں آپ دیکھ لیں وہ تو 51% چاہیے نا، تو پھر اس میں تو وہ تو پورے نہیں ہوتے. اگر آپ کے تحریک انصاف کے 30-35 ممبران آپ کے ساتھ آ بھی جائیں تب بھی پارٹی کتنے ہیں 7 اور چودھری پرویز الہی کی کتنے ہیں 10، تو تب بھی نہیں ہوتا نا. نون لیگ کے بغیر یہ پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا اور پھر نون لیگ کے اندر نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ کے بغیر وہ پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا. بہت مشکل میں ہے کنٹرول ٹاور کے کس طریقے سے ہٹایا جائے. اور جناب پیپلز پارٹی اپنی پوری وفاداری پیش کر رہی ہے، پوری وفا پیش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم وسیم اکرم پلس کا پتہ گول کر کے کاٹ کے اسٹیبلشمنٹ کو پلیٹ میں رکھ کے دیں کہ لو جی دیکھیں ہم نے آپ کی جو خواہش ہے اس کی تکمیل کر دی. تو وہ میرا خیال ہے کہ اتنا آسان اس لیے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی تک اس کی اپروول دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.